اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ تم راستہ نہیں دکھا سکتے، ہدایت نہیں دے سکتے جسے تم چاہو، جسے تم محبوب رکھو، لیکن اللہ اس کو راستہ دکھا دے گا، ہدایت اسے دے گا جو خود چاہے گا، اور پھر جو صحیح راستے پر چلیں گے ان کا اس کو خوب علم ہوگا کہ ہدایت یافتہ صحیح راستے پر چلنے والے کون ہیں۔ سورہ القصص 28ویں سورت کی آیت نمبر 56 سے درس شروع ہوا آج کا۔ اس سے پہلے ان لوگوں کا تذکرہ تھا جن کو پہلے کتاب دی گئی، اور جب وہ اپنی کتاب کی صحیح تعلیمات پر ایمان لاتے ہیں، اپنی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں جو کتاب انہیں دی گئی تھی، تو قرآن نے کہا کہ وہ ایسے لوگ اس قرآن میں بھی ایمان لے آتے ہیں، اور اس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی تھے، مسلم تھے، یہ تو وہی تعلیمات ہیں جب ہمارے یہاں ہیں۔ جب انہوں نے اپنی کتابوں کو قائم کیا تو وہ یہ پکار اٹھتے ہیں کہ یہ تو وہی ہے جس کی دعوت دی جا رہی ہے، یہ تو وہی ہے جو ہم پہلے سے مانتے چلے آ رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کو دگنا اجر ملے گا۔ ایک آخری اور بالکل صحیح اور ایکوریٹ کلام پر ایمان لانے کا اور آخری نبی پر ایمان لانے کا، اور ایک اجر وہ بھی ملے گا کہ جب تعلیمات چاروں طرف کھو گئی تھیں پچھلی کتابوں کی، اس میں وہ کوشش کرتے رہے، جڑے رہے اپنی ان کتابوں سے جو بگڑی ہوئی حالت میں چاہے ہوں اللہ کی طرف سے آئی تھیں، اور ان کو سمجھ کر وہ صحیح راستے پر قائم رہے، تو ان کو دوہرا اجر ملے گا، دگنا اجر ملے گا۔ لیکن فرمایا کہ لیکن یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ تم جسے چاہو صحیح راستے پر لے آؤ۔ تمہارا کام تو ڈیلیور کرنا ہے، پہنچانا ہے۔ تم چاہے جتنا چاہو، بلکہ صرف چاہنے کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ جسے تم محبوب رکھتے ہو وہ بھی، جس سے محبت کرتے ہو وہ بھی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تمہارے چاہنے سے ایمان لے آئے، تو تم ہدایت نہیں دے سکتے جب تک اس کے اپنے دل میں بھی خواہش نہ ہو۔ پہلا خطاب یا پہلا ایڈریس سب سے پہلے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، ان پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کے بعد ان تمام لوگوں سے ہے، ایمان لانے والوں سے جن کے پاس یہ کلام پہنچا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ تمہارے بس کی بات نہیں، جو نہیں چاہے تم اسے ہدایت پر لے آؤ۔ اب ہمارے یہاں تو اولیاء میں ایسے لوگ بھی گزرے کہ انہوں نے نماز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب کہہ کے ایک طرف منہ پھیرا تو سارے لوگوں کے دل منور ہو گئے، اور تمام لوگ جو ہیں وہ دائنی طرف کے وہ اللہ والے بن گئے، اور جب پھر انہوں نے دوسری طرف منہ پھیرا، بائیں طرف منہ پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، تو اس طرف کے بائیں طرف کے جتنے لوگ تھے وہ سب اولیاء بن گئے۔ نظروں سے کہنا تو دور کی بات، سمجھانا دور کی بات، دعوت دینا دور کی بات، نظروں سے بھیڑ کی دنیا بدل دیتے تھے۔
اور اللہ کے رسول نہیں کر پاتے تھے، کیا کیا افسانے بنا دیے۔ طائف گئے، وہاں پتھر کھائے، ظالموں نے لہو لہان کر دیا، اوپر سے نیچے تک خون میں نہا گئے، بستی کے باہر تک بچوں کو لگا دیا پتھر مار مار کے کہ بستی کے باہر تک ان کو اس حالت میں وہاں چھوڑ کر آئے۔ وہ پتھر مارتے رہے، بستی کے باہر تک نکالا۔ جو سب سے بڑا انسان تھا، جن کے باقی تمام جتنے بھی نبی گزرے ان کے پیروں کے دھول کے برابر دنیا کا کوئی اور انسان نہیں، چاہے جتنا ان کو اولیاء اللہ کہیں۔ جو سب سے بڑا وقت کا انسان، تمام زمانوں کا سب سے بڑا انسان، ان کی نظروں سے تو ایمان لائے نہیں، اور ان کے ساتھ اتنے ظلم ہوئے، ان کے راستے میں تو کانٹے بچھاتے تھے، وہ نظروں سے دل کی دنیا بدل دیتے۔ ان کے اوپر تو ظلم و ستم کے پہاڑ ان کے ساتھیوں کے اوپر ڈھاتے رہے، اور اس کے بعد پھر آخر میں یہ طے کر لیا کہ اب ان کی زندگی کا چراغ ہی گل کر دیں، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب اس بستی کو چھوڑ کر آپ جائیں۔ ہجرت کر گئے، تو اپنی نظروں سے وہی تمام مکے کو بدل دیتے اور سارے طائف کو بدل دیتے۔ یہ ان کے اختیار میں بھی نہیں تھا، اور اب کہانیاں بنا لی تمام ان بہت سے بزرگوں کے بارے میں کہ وہ جس کو چاہیں جس کے اوپر نگاہ کرم ڈال دے وہ تڑپ کر بس بے چین ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں ایمان آ جاتا ہے، اور اس کا دل صاف شفاف بھی ہو جاتا ہے، آئینہ ہو جاتا ہے۔ قرآن نے کہا یہ وہ تو تاریخ تھی جو میں نے بتایا، جس تاریخ کو سب جانتے ہیں، اور یہ خود قرآن نے کہا کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم میسنجر ہو، پیغام پہنچانے والے ہو، تم اپنی مرضی سے کسی کو ایمان پر نہیں لا سکتے، کسی کو صحیح راستے پر نہیں لا سکتے جب تک وہ خود نہ چاہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ اصل میں تو راستہ دکھاتا ہے۔ دیکھیے یہ نا کہ تم ہدایت پر، انک لا تہدی من احببت، تم نہیں لا سکتے راستے پر، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي، اللہ لا سکتا ہے، وہ بھی نہیں لاتا جب تک وہ خود نہ چاہے۔ من یشاء، ہمارے یہاں من یشاء جو خود چاہتا ہے، اب اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے عربی زبان کے اندر کہ جسے اللہ چاہتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ ہمارے یہاں ترجمہ اس کا یہی کیا جاتا ہے اکثر و بیشتر، ایک بڑے حصے کے اندر اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ یہ تو سارا اس مقصد کے، اس پروگرام کے خلاف ہے یہ بات، جو اللہ جس مقصد کے تحت انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں لایا، اس کا امتحان لیا جائے گا۔ جانوروں کا امتحان نہیں تھا، ان کو انسٹنکٹ دی گئی تھی، ان کے اندر چپ رکھ دی گئی، وہ جیسے ہیں، جو عادتیں، جو خصائل، جو ان کے حلال حرامے کو انہیں کیا کرنا تھا اور کیا نہیں کرنا تھا، کیا کھانا تھا اور کیا نہیں کھانا تھا، یہ سب ان کے اندر رکھ دیے گئے۔ باہر سے ان کو وہی نہیں دی گئی کہ اب تمہیں اس میں سے اختیار دیا جا رہا ہے کہ تم ان میں سے کیا چوز کرو۔ انسان کو دیا گیا اور صاف لفظوں میں کہہ دیا گیا، بہت صاف، قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ۔ اب دیکھو حق آ گیا تمہارے رب کے پاس سے، یہ ہے حق، الحق قرآن۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن، جو چاہے وہ ایمان لائے۔ اب یہاں پر دوسرا ترجمہ ممکن ہی نہیں کہ جسے اللہ چاہے، اور سب نے یہی کیا ہے۔ اب جو چاہے وہ ایمان لائے، وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے اس کا انکار کر دے، یہ چوائس دے دی گئی۔ اس کے خلاف قرآن کی جس آیت کا جو ترجمہ بھی کریں گے تو قرآن میں تضاد، کنٹرڈکشن، ویرودھابھاس پیدا ہو جائے گا کہ ایک آیت کچھ کہہ رہی، دوسری اس کے خلاف کہہ رہی۔
نہیں جیسے اللہ چاہے کر دے گا. ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ جو خود چاہے گا وہ کر پائے گا. بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جن کے اندر آپ دونوں طرح ترجمہ کر سکتے ہیں، جسے اللہ چاہے یا جو خود چاہے، ترجمہ دونوں طریقے سے ممکن ہے. بعض آیات ہیں جو بہت واضح ہیں جہاں دونوں طریقے سے ترجمہ ممکن نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی آیت پڑھی تھی، سورہ کہف کی آیت ہے، آیت نمبر 29. اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے، یہ اللہ نے چوائس دے دی، اختیار دے دیا، اور جو چاہے انکار کر دے، کفر کرے. تو اب اس کے خلاف جہاں پر اس آیت کا کوئی دوسرا ترجمہ ممکن نہیں ہے، سب نے یہی کیا ہے، تو اب اس کے خلاف قرآن میں جہاں جو کچھ بھی، جہاں ڈبل میننگ نکالے جا سکتے ہوں وہاں وہ اختیار کیے جائیں گے جو اس کے مطابق ہوگا، ورنہ قرآن کی دو آیتیں آپس میں ٹکرانے لگیں گی. میری باتوں میں تو کنٹرڈکشن اور تضاد ہو سکتا ہے کہ میں نے 10 سال پہلے جو کہا تھا بھول گیا، اب کچھ اور کہہ دیا، اس کے خلاف کہہ دیا. دونوں باتیں ممکن ہیں. یاد نہیں رہا پہلے کیا کہا تھا، اب کچھ اور کہہ دیا. یہ بھی ممکن ہے کہ اب سوچ کر میں نے اپنی پہلے کی غلطی کی اصلاح کر لی، پہلے غلط کہا تھا، اب سوچنے سمجھنے کے بعد صحیح نتیجے پہ پہنچا، پچھلی بات کینسل کر کے اسے مان لیا. تو جو میں نے پہلے کہا تھا 10 سال، اس کے خلاف میں نے کہا. اللہ کے یہاں نہ تو بھول ہے اور نہ یہ ہے کہ پہلے نعوذ باللہ غلطی ہو گئی تھی، اب ذرا سوچ سمجھ کے یہ ہوا کہ پہلے کی غلطی کو ٹھیک کر لیں. تو اس کے کلام کے اندر ٹکراؤ اور ویرودھابھاس نہیں ہو سکتا، تضاد نہیں ہو سکتا. اور یہ خود قرآن نے کہہ دیا، یہ دلیل بھی دے دی. اس قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اس کی تمہیں کہیں آیتیں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ملیں گی. انسانوں کے کلام میں ایسا ہو جاتا ہے، انسانوں کے قانون میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کو قانون بدلنے پڑتے ہیں اپنے. یہ قانون بنایا، اس سے تو کام نہیں چلا، تو پھر اب اس سے بہتر کچھ اور امینڈمنٹ کرو، سنشودھن کرو. اللہ کے یہاں سنشودھن کرنے کی، امینڈمنٹ کی اس لیے ضرورت نہیں کہ اسے معلوم ہے کہ صحیح کیا ہے. تو کوئی ٹرائل نہیں ہو رہا ہے سوچ کر، تو اس کے قانون بدلتے نہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تمہیں اللہ کے قانون میں بھی تبدیلی نہیں ملے گی. لا تبدیل لکلمات اللہ، تمہیں اللہ کی بات میں، قول میں، جو کچھ اللہ نے کہا اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ملے گی، اس میں بھی تبدیلی ممکن نہیں. تو فرمایا کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو تمہیں اس کے اندر کنٹرڈکشن اور ویرودھابھاس ملتے، ایک بات دوسری بات سے ٹکرا رہی ہے. اس میں قرآن میں نہیں ملے گا. تو قرآن کی ایسی کوئی آیت جس کے اندر صرف ایک ترجمہ ممکن ہو، کوئی دو ترجمے کیے نہیں جا سکتے ہوں، وہ بنیاد بنے گی. اس کے خلاف کسی اور جگہ کسی آیت کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا جہاں دو معنی نکالے جا سکتے ہیں، وہاں وہ لیے جائیں گے جو اس کے مطابق ہوں. ہوتے ہیں بعض جملے ایسے کہ جہاں سننے والا دو طرح کے مطلب نکال سکتا ہے. اب ایک سلوپ کے اوپر آپ نے بال رکھی، وہ جا رہی ہے، ادھر سے آرڈر دیا روکو مت جانے دو. سننے والے دو طرح کے مطلب نکال سکتے ہیں، روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو. اب یہ دو طرح سے دو معنی اس کے نکال سکتے ہیں، الفاظ وہی تین ہیں اور میننگ اپوزٹ ہو گئے. ایسی آیات ہیں زبان کے اندر، بولی کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ مطلب دو طرح کے نکالے جا سکتے ہیں، لیکن اس مطلب کو آپ کینسل کر دیں گے جو واضح قرآن کی محکم بات سے، جہاں دو طرح کے مطلب نہیں نکالے جا سکتے تھے، جہاں ایک ہی مطلب سب نے لیا ہے، جو واضح ہے، جو محکم ہے، جو اس کے خلاف جا رہا ہوگا اسے کینسل کر دیں گے، جو اس کے مطابق ہوگا اسے لے لیں گے. یہاں تو پیمانے بھی ہیں نا. اسٹینڈرڈ کیا ہے کہ قرآن میں ٹکراؤ نہیں ملا، دو آیتیں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوں گی. تو اب جگہ جگہ اس کا ترجمہ یہ مان لیا گیا جیسے اللہ چاہے ہدایت دے دے. یہ تقدیر کا غلط فلسفہ ہے جو خوب پڑھایا گیا. تو
انسان کے اختیار کو ختم کر کے. تقدیر پر بہت تفصیل کے ساتھ میں پچھلی اور صورتوں کے درس کے اندر جہاں ان کا تقدیر کا ذکر آیا تھا میں تفصیلات رکھ چکا ہوں. مختصر اتنا ایک جملے میں اتنی بات میں دوہرا دوں کہ اللہ کے علم کی بنیاد پر آپ کا حساب نہیں لیا جائے گا. اس کا علم ہے آگے تک، وہ جانتا ہے کیا ہوگا. اللہ کے علم کی بنیاد پر حساب نہیں ہوگا، آپ کے اعمال کی بنیاد پر ہوگا جس میں آزادی دی گئی. اس کا علم ہونا الگ بات ہے، لیکن آپ کو آپ کے عمل میں آزادی دی گئی، آپ کا حساب آپ کے عمل کی بنیاد پر ہوگا، اللہ کے علم کی بنیاد پر نہیں ہوگا. اس کا علم ہے کہ کون تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے. تو رسول سے کہا، پہلے خطاب رسول سے تھا کہ تم جسے چاہو تم اسے ہدایت پر نہیں لا سکتے. کسے نہیں چاہتے ہوں گے. اور پھر یہاں چاہو یہ نہیں کہا تم جسے محبوب رکھو. سگے چچا تھے آپ، ابو لہب سگا چچا تھا، اپنے گھر والے نہیں ایمان لائے، مخالف ایمان نہیں لائے، بدترین دشمن بنے. تم نہیں، تمہارے بس کی بات نہیں ہے. جب تک کوئی خود نہ چاہے، وہ خود چاہتا ہو اور پھر اس کو راستہ نہیں مل رہا ہو تو اب ایک گائیڈ مل گئی کہ لو یہ راستہ یہ ہے. جو چاہتا ہی نہیں ہو، گائیڈ میپ ایک لگا ہوا ہے کہیں جانا ہے، جو چاہتا ہی نہیں اسے کنسلٹ کرنا، اسے راستہ کیسے ملے گا؟ پہلے وہ چاہتا ہو کہ مجھے مل جائے، اس کے بعد پھر گائیڈ میپ کو کنسلٹ کرے گا. یہاں آتے ہیں طرح طرح کے سوال، میرے پاس بھی بہت آتے ہیں، کثرت سے آتے ہیں. جو لوگ خاص طور سے وہ جو نیا دعوت کے کام کے اندر داخل ہوتے ہیں، وہ جگہ جگہ سوالات کرتے ہیں کہ اب ہم نے یہ بتایا، ہم نے یہ سمجھایا، سنتا ہی نہیں. وہ سیریس ہی نہیں ہے، ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں، بات سننا نہیں چاہتے، ٹال دیتے ہیں. تو ان کے لیے یہی جواب ہے کہ جو نہیں سننا چاہتا اسے تم نہیں سنا سکتے، اسے نبی بھی نہیں ہدایت پر لا سکتے، تم کیسے لے آؤ گے؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں، بڑا جسے ایک لفظ بولا جاتا ہے نا سیکولر اس معنی میں بولا جاتا ہے کہ کامنل نہیں ہے، متعصب فرقہ پرست نہیں ہے، سامپردائک وہ نہیں ہے، اس میں سیکولر بولا جاتا ہے اس معنی میں. اب وہ اسے یہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا کسی سے نفرت نہیں کرتا، اس کے لیے تو سب برابر ہیں، ہندو مسلمان عیسائی. اب ان پر لگے ہوئے ہیں، وہ سیریسلی لیتے نہیں، وہ دین کو، دھرم کو، ریلیجن کو سیریسلی لیتے نہیں. ارے چھوڑو، کیا ایشور، ہر وقت کی باتیں کرتے ہو، یہ سب برابر ہیں، یہ سب ایک جیسی باتیں لوگ کہتے ہیں. اور وہ جنہیں آپ متعصب سمجھتے ہیں اور جنہیں آپ کامنل سامپردائک سمجھتے ہیں، بڑے کٹر محسوس ہوتے ہیں، ہولیے میں بھی بڑا سا تلک لگائے ہوئے اور اپنے مذہبی شناخت کو ساتھ میں ہر وقت رکھنے والے، ان کی ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ ذرا آپ نے کچھ باتیں کہیں اور حق پر ان کا دل پگھل جاتا ہے اور سمجھ میں آ جاتی ہے بات. اس لیے کہ انہیں اپنے یہاں کچھ غلطیوں کا احساس تھا کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور ان کو تلاش تھی کہ صحیح کیا ہے. ایک چیز ملی، مان لی. جس کے ذہن کے اندر یہ خناس بیٹھ جائے کہ میں نے پورا حق پا لیا، کوئی غلطی ہماری نہیں، غلطی تو دوسروں کی ہیں سب، اس کے اندر اس کی جتنی بھی غلطیاں ہوں گی ان کی کوئی دنیا میں اصلاح نہیں کر سکتا. اور اس لیے یہ مسلمانوں کے فرقے اس امت کے اس پہلے حصے میں اب ختم ہونے نہیں جا رہے، ختم ہونے والے نہیں ہیں یہ آپس کے ٹکراؤ. لیکن ہر ایک یہ مانے بیٹھا ہے کہ سب کچھ، سارا حق میرے پاس ہے، باقی سب غلط ہے. جن کے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ کمیاں ہیں، صحیح کیا ہے اگر ملے گا ہم مان لیں گے، ان کو تو ہدایت پر لایا جا سکتا ہے. جو یہ طے کر لیں اپنے دل میں کہ یہ سب کچھ ہمارے پاس، ہم ہی حق پر ہیں، ہر چیز ہماری حق پر ہے، سب کچھ ہم حق کے مطابق کر رہے ہیں، ساری گڑبڑ اور باطل جو ہے وہ تو دوسروں کے یہاں ہے، انہیں دنیا میں کوئی درست نہیں کر سکتا. اب یہ بھی تو بہت عام سوال ہے آج کل کا، سب کیسے ہوگی اصلاح، یہ کیسے آپس میں اتحاد کیسے ہوگا، مسلمانوں میں یونٹی نہیں ہوگا.
نہیں ہوگا، فائنل ہے بات. اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک یہ ایٹیچیوڈ نہیں بدل جائے کہ یہ سب سمجھیں کہ کچھ غلطیاں ہمارے یہاں بھی ہو سکتی ہیں، تب تک نہیں ہوگا. اور ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا ہے، ان کے ہر گروپ کے بڑے نے بٹھایا ہے. ریفر ادھر نہیں کر رہے، قرآن کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف، کہ اسے بنیاد بنا لو اختلافات میں. وہ ہر ایک کی اپنی جو تھیوری ہے، جو فلسفہ ہے، اپنے گروپ سے کہتا ہے اسی پر رہنا، سننا بھی مت دوسرے کی. سنو گے تو ادھر نکل جاؤ گے، تو سننا بھی مت. جن کا سننا بھی بند کر دیا وہ کیسے ہدایت پالیں گے؟ ان کے یہاں جو غلطیاں ہیں وہ تو رہیں گی باقی. تو یہ تو اس حصے کی اصلاح ناممکن ہے، چاہے جتنا آپ کانفرنسز کر لیں، کتنے ہی آپ اجتماع کر لیں. دنیا میں ہو رہے، آپ کے ملک میں ہو رہے، ہر 2-3 سال کے بعد ایک بڑا ہو جاتا ہے مسلمانوں کے اتحاد کے لیے ایک پروگرام، جلسہ. ایک جلسہ تھا دہلی کے اندر بڑا. میں نے وہاں پر یہ کہا کہ یہ اسٹیج پر جو لوگ بیٹھے ہیں سب اپنے اپنے گروپ کے بہت بڑے ہیں. آپ نے اتحاد کے لیے جلسہ بلایا، اتحاد کے جلسے کے لیے ان لوگوں کو کیوں بلایا جو بیچارے بیٹھے ہیں سارے؟ یہ آپس میں متحد ہو جائیں. اتحاد کا مسئلہ تو ان کا ہی جو بیٹھے ہوئے اسٹیج پر، یہ اپنے اختلاف ختم کر لیں، ختم ہو جائے گا سارے سب میں. اس کے لیے جلسے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اختلاف تو یہ ان کے بیچ میں ہے، ان سے کہیے دور کر لیں آپس میں. دوسروں سے یہاں پہ سب آ کے تقریریں کرتے ہیں کہ سب متحد ہونا چاہیے، مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے، سب ہر ایک آ کے تقریر کر کے چلا جائے گا. آپس میں ان میں ہے اختلاف، تو یونٹی ان میں ہو جائے، ٹھیک ہو جائے گا، جلسے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بات تو صحیح ہے، لیکن ایسے کبھی کہی نہیں گئی تھی، وہ بھی ان کے منہ پر سب کے. کہا اتحاد تو ان میں نہیں ہے، ان کے پیچھے چلنے والے گروپ ہیں بڑے بڑے بہت سے عوام کے، یہ جڑ جائیں تو ان کا اختلاف بھی ختم. تو میں کہہ وہاں سے آ گیا کہ اب ان کے بیچ میں بیٹھوں گا بھی کیسے، جب انگلی ان پر اٹھا لی. تو یہ جو چاہے اس کی اصلاح ہو سکتی، جس کے پاس یہ گنجائش ہو کہ ہمارے پاس ہاں ہو سکتا ہے غلطی ہو، سب کچھ ہم نے ٹھیک سمجھ کر مانا ہے، لیکن ممکن ہے کہیں غلطی ہوتے ٹھیک کر لیں گے، اس کی اصلاح ممکن ہے. اور چوائس دی ہے قرآن نے، تم جس راستے کو چاہو اختیار کر لو. اللہ نے چوائس دی ہے. فرمایا کہ ہم چاہتے تو سب کو ایمان لانے والا بنا کر پیدا نہیں کر دیتے کیا؟ یہ ہمارا مشیت نہیں تھی، یہ مقصد نہیں تھا. یہ تو جانوروں کو بنایا ہے، یہ فرشتوں کو بنایا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے بس وہی کر سکتے ہیں. وہ ان کو اختیار ہی نہیں کہ اس کے خلاف کچھ کر سکیں، ان کے اندر کوئی اس کے خلاف کرنے کی خواہش بھی نہیں ہوتی. جو اللہ نے جس کا جیسا مزاج بنا دیا، جانور ویسے کرتے ہیں. ایک اسٹیج یہ ہے، اور ایک بہت اوپر ہے فرشتے، وہ بھی وہی کرتے ہیں. کوئی اختیار نہیں ہے، نافرمانی کا اختیار ہی نہیں ہے. جسے اختیار دیا گیا اگر اسے بھی کنٹرول کر دیں گے تو پھر وہ اختیار تو ختم، دیا کہاں گیا؟ تو یہ فرمایا کہ تم کیا کرو گے زبردستی کر کے، تم سے کروائیں گے. ارے ہم پیدا ہی سب کو ایمان لانے والا، ہم ایسے ہی کر دیتے، ہم جس کو جیسے چاہتے بنا دیتے ہمارے اختیار میں. لیکن ہم نے ایسا بنایا کہ جو چاہے کرے، ہدایت دے دی ہم نے وہی کے ذریعے. منشا ہی ہے یہ. تو تم کسی کو بہت محبوب رکھو، چاہنا تو دور کی بات، جسے بہت محبوب رکھو، اے نبی تم انہیں ہدایت پر نہیں لا سکتے جب تک وہ خود نہیں چاہیں. تو اللہ ان کو صحیح راستہ پر لے جاتا ہے. اللہ کا لے کیسے لے جاتا ہے؟ یعنی اللہ کا قانون یہ ہے کہ پھر وہ چلے جاتے ہیں صحیح راستے پہ. خود چاہ رہے تھے. نبی تم نہیں کر سکتے، اللہ کر سکتا ہے. کا مطلب یہ اللہ کا قانون بنا ہوا ہے کہ جو چاہے گا وہ پھر صحیح راستے پر چلا جائے گا جب ہدایت ملے گی. تو یہ اللہ کا قانون. اور پھر اللہ اس بات کا وہو عالم بالمہتدین. تو جب یہ نبی سے کہہ دیا، اور یہی آپ سے کہا جا رہا ہے، نام تھوڑی لیا گیا محمد، سب سے پہلے آئے جن پر نازل ہوئی اس وقت ان سے خطاب تھا، باپ سے، ایڈریس سے. تمہارے بس کی بات نہیں ہے. جو خود چاہتا ہے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب اس کو چیزیں مل جاتی ہیں وہ ہدایت کہ وہ صحیح مارگ کے اوپر آ سکتا ہے. وقالو
ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا. اب یہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ مختلف باتیں ایویڈ کرنے کی، بچنے کی دلیلیں ہوئیں، بہت سی باتیں ہوئیں. اب اس میں بعض وہ بھی ہیں جن کی کچھ سمجھ میں آ گئی. وہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے کی نا تو سب چمٹ جائیں گے بھڑ کے چھتے کی طرح. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں قرآن کی مانو، اور باقی اس کے خلاف جتنی چیزیں ہیں یہ تو پوری کی پوری بھیڑ میں سب کچھ قرآن کے خلاف چل رہا ہے، اپنے عقائد بنائے ہوئے ہیں. اب صحیح راستے پر یہ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث ہے کہ بدا الاسلام غریبا، اسلام جب شروع ہوا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ اسلام کی نشاط ثانیہ نیا دور آیا آخری نبی کا، کہا اس وقت اسلام جو شروع ہوا تو اس وقت اجنبی تھا. لوگ کہتے تھے ایک نیا دین گڑھ لایا، یہ کہتے تھے کہ یہ اس نے اپنا دین بدل لیا، اپنا دھرم بدل لیا. جو مکے کے لوگ تھے، غریب کے معنی ہوتے ہیں، یہ غریب آپ کیا تو اردو میں اسے کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہیں، اور عربی میں غریب اسے کہتے ہیں اسٹرینجر، اجنبی، یہ تو کوئی پہچانتا نہ ہو. اور اسلام ایسی حالت میں شروع ہوا کہ لوگ اسے دھرم نہیں سمجھتے تھے، یہ کہتے تھے کہ کوئی نئی چیز گڑھ لی، یہ دھرم نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. فَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، وہ وقت آئے گا جب پھر اجنبی ہو جائے گا. آپ اصل اسلام کہیں گے، اسے دیکھیے یہ قرآن، یہ ہے اسلام، تو وہ لوگ کہیں گے کہ کوئی نیا دھرم بنا رہے ہیں. پھر اجنبی ہو جائے گا، اسٹرینجر ہو جائے گا. فطوبی للغرباء، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس وقت اجنبی ہو جائیں. تو اب یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سب ہمیں چمٹ جائیں گے، ہم اچک لیے جائیں گے، تھوڑے سے ہوں گے، چاروں طرف لوگ ہمیں نشانہ بنا لیں گے اگر ہم نے یہ مان لیا جو آپ کہتے ہیں کہ قرآن کے راستے پر چلو اور خود غور کرو، خود دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس کے خلاف جو کچھ ہو وہ چھوڑ دو. باقی تشریحات بزرگوں کی اور علماء کی سب سر آنکھوں پر. اولم نمکن لہم حرما آمنا یحییٰ الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون. یہ تو اس وقت تو کہا تھا، تب تو ایمان لانے والے شروع میں تھے نہیں، چند لوگ تھے. تو مکے کے جو مشرکین تھے، یہ بات اس وقت تو خطاب ان سے تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. سارے عرب کے امن کا مرکز، پیس کا سینٹر، کیندر ہم نے تم اس حرم کو نہیں بنایا، ہم نے کیا؟ لوگ جگہ جگہ لوگوں پر حملے ہوتے ہیں، جو تجارتی قافلے جاتے ہیں، کیروانز، بزنس کیروانز جاتے ہیں، ان کو جگہ جگہ لوٹا جاتا ہے. تم لوگوں کو نہیں لوٹا جاتا ہے، یہ کعبے والے ہو. تو ہم نے تمہیں ایسا امن یہاں پر نہیں دے دیا، کتنا پیس دیا ہے تمہارے تم یہ جب تمہیں اللہ نے اتنا کن دو چیزوں سے امن دیا، اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، تمہارے بھوک کا مسئلہ حل کر دیا. چاروں طرف سے مکے کو کیندر اور سینٹر بنا دیا تمام اس وقت کی قریب کی دنیا کا. وہاں آتے تھے، بازار لگتے تھے، وہاں کچھ نہیں پیدا ہوتا تھا، اپنی پیداوار لاتے تھے، ٹریڈنگ کرتے تھے، وہاں پیسہ آتا تھا. بھوک کا مسئلہ تمہارا حل کر دیا. یہ تو حضرت ابراہیم کی دعا تھی کہ یہاں پر کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے دعا کی تھی، اللہ ان کو جو میری ذریت اور نسل آگے آئے گی، ان کو ثمرات، روزی اچھی دیجیے گا، پھلوں. کہا کہ ہم نے ثمرات دیے، سب طرف سے کھینچ کر وہاں چلے آتے ہیں، ایسے دیے. اب اسے نہیں لوگ سمجھتے، اکثریت. اور اس کے بعد تمہیں جب اللہ نے دو چیزوں سے امن دے دیا، پروٹیکشن دے دیا، تمہارے اوپر حملے نہیں ہوتے، باقی دوسروں پر ہوتے ہیں. جیسا کعبے کے مجاور ہیں، اور کعبے کا بڑا احترام تھا سارے قبائل کے اندر. اور تمہارا بھوک کا مسئلہ حل کر دیا، کچھ نہیں پیدا ہوتا، ہر جگہ سے آ جاتا ہے یہاں پر. اور کیا چاہیے؟ تو پوری زندگی کی ساری بڑی پرابلمز تو سالو ہو گئیں. اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں یہ لوگ جو ہیں جگہ جگہ سے ہمارے خلاف ہو جائیں گے. کہا کہ ہو جائیں خلاف، یہ تمہارے لیے کس نے کیا جب یہاں کچھ نہیں تھا؟ کعبے نے تھوڑی کیا، کعبے کے پروردگار نے کیا. رب ھذا البیت
تو اب اس کے بندے بنو نا جس کی وجہ سے یہ ہوا. تم کہہ رہے ہو تم سمجھتے ہو اس کعبے کی وجہ سے ہوا. کیا اس کعبے کے رب نے کیا تمہارے لیے یہ انتظام؟ یہ تو وہ وادی تھی جہاں کچھ نہیں اگتا تھا. اب تھوڑی کیا، وہاں سے حضرت ابراہیم کے دور سے یہ اس جگہ کو یہ عزت چلی آ رہی ہے، اور تم اسی پروردگار کو بھول جاتے ہو جس نے امن دیا، خوف کے خلاف بھی تمہیں پروٹیکشن دے دیا، سرکشا دے دی، اور بھوک کے خلاف یہاں کچھ نہیں تھا اور تمہارے بھوک کا مسئلہ بھی سالو ہو گیا، تو تمہیں یہاں پر بسا دیا امن کی جگہ پر اور روزی بھی دی. اب جس نے کیا اسے چھوڑ دو گے کہ اب یہ تو کہیں ہمارا ختم نہیں ہو جائے. یہ تو اس وقت کہا تھا ان لوگوں سے جن کو دعوت دے رہے تھے، باقی تو لوگ نہیں تھے ایمان لانے والے. اب اس وقت جو آپ سے یہ کہیں، ہمیں تو پھر نوچ کھا گئے نا لوگ، ہمیں الگ فرقہ، ہمیں جگہ جگہ سے سب مل کے محاذ بنا لیں گے ہمارے خلاف اگر ہم نے اسے مان لیا کہ وہ آخری بات قرآن کی مانیں گے. اب تو وہ بہت بڑی بھیڑ ہے جو ہے نا جو اپنے آپ کو ایمان لانے والا کہتی ہے، ان کا نمبر تو بات کو آ رہا ہے انہیں بتانے کا، انہیں بتانے والے ہیں کہاں؟ تو پہلے تو یہ لوگ ہیں جو راستے سے ہٹ گئے، تو اب خطاب یہاں پر ان سے ہے. تمہیں ایک زمانے سے ایسی جگہ پر لا کر نہیں رکھا کہ باقی دنیا میں انرس تھا، یہ سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، یہاں لا کے نہیں رکھا. یہاں مالابار کے ساحل سے مسلمان کچھ اترے، دنیا میں سب سے پہلے سعودی عرب کے بعد اسلام مصر میں بات کو گیا، عراق میں بات کو گیا، شام میں بات کو گیا، ایران میں بات کو گیا، ہندوستان میں پہلے آیا. یہاں صحابہ کچھ اترے تھے تاجر، اور کوئی خلاف نہیں تھا اور سب مانتے چلے جاتے تھے. تمہیں کتنا امن دیا، اور جب بگڑے ہوئے حالات میں تم بہت بگڑ گئے، اب تک تمہیں کچھ عرصے پہلے تک تمہیں امن میں رکھا کہ کہیں کہیں کچھ فرقہ وارانہ فسادات کے خلاف کو چھوڑ کر باقی دنیا میں، پوری دنیا میں مسلمانوں کو مارتے رہے، تم سیف رہے. دنیا میں کسی جگہ مسلمانوں کو، دنیا کے بڑے حصے کے اندر، یہاں اس جگہ کو چھوڑ کر مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے کسی لوگوں کے وہ نکلنے کے بعد اپنی تبلیغ کی بات کریں، اپنے دین کی بات کریں، اپنا اجتماع کریں. تم جو دل چاہے کرو، تمہیں اتنے امن میں رکھا تو تمہارے مسائل تو سب حل کیے یہاں پر رکھے رہے. تمہیں جس نے یہ موقع فراہم کیا اس کی تم نے ناشکری کی، اور اب کہتے ہو اب کیسے کریں، اب ہماری سیفٹی کا مسئلہ ہے، تو سب خلاف ہو جائیں گے ہمارے. وکم کہا کہ یہ دیکھو پہلے کی بستیاں جو تباہ ہوئیں، اس سے پہلے بہت سی بستیاں تباہ ہوئیں، ایسی ہوئی کہ جو بالکل ختم ہو گئی. تو بالکل ختم نہیں ہوگے تو اسے بھی ہلاکت کہتے ہیں، حالات برے آ جائیں گے وہ بھی ہلاکت ہوتی ہے. آگے بہت سی بستیاں ایسی ہیں، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، کتنی بستیاں ایسی گزری، بڑے پاورفل ہو گئے تھے، اپنی اکانومی پر اتراتے تھے، سارے یہ حالات تھے. اور جن کی اکانومی مضبوط ہو جاتی ہے ایسے پورے اس کی، تو باقی سارے لوگ ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، دوسری اور جگہوں کے، دوسری اور نیشنز کے. ایسی ایسی قومیں تھیں. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، دیکھو ہوا کیا، وہ گھر پڑے ہوئے ان کے، تم دیکھو نکل کر مکے سے زیادہ دور نہیں وہ بستیاں، یا سعودی عرب سے کے اندر ہی ادھر سرحد کے اوپر ہیں، آخر میں جا کے سمود کی بستیاں. کہا کہ اب لوگ کہیں کہیں ٹورسٹ آتے ہیں گھومنے، بڑے شاندار آرکیالوجی کے وہ نمونے وہ پہاڑوں میں تراش کے جو گھر بنائے تھے، کہا وہ دیکھو پڑے ہوئے گھر، یہاں رہتے تھے. یہ اپنی اکانومی کے اوپر بڑے فخر کرتے تھے، بڑی زبردست اپنے زمانے کی اکانومیز تھیں. لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، بات خالی اتنی نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گئے، ہلاک ہو گئے، عذاب آیا. یہ ایسی لعنت برسی کہ اب ان کے اندر پھر کوئی رہا نہیں، خالی پڑے ہوئے آج تک. بستی ویران ہو گئی، اب دوبارہ وہ بستی نہیں بسی. اب وہاں پہ آگے لوگ رہنا شروع کر دیں، کسی کی پراپرٹی نہیں کوئی. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، ہم وارث ہو گئے اس کے بعد. اللہ کا تو سب کچھ ہے، وارث کیسے ہو گیا؟ تو جو آپ کے پاس ہے، جو دنیا میں کسی کے پاس بھی ہو، سب کا مالک ہے وہ. وارث تو وہ ہوتے ہیں کہ مالک ہیں، ختم ہو گئے،
اس کے بعد جو دوسرے کو ملی کہ کہاں جانی چاہیے، یہ ترکہ کیسے تقسیم ہو، یہ وراثت کیسے تقسیم ہو، پھر اس کے بعد وہ وارث کہلاتے ہیں جو اس کے حقدار ہوتے ہیں کہ اب انہیں مل گیا، انہیں وارث کہتے ہیں۔ تو کہا کہ اب ہم وارث ہو گئے ان کے۔ تو اللہ کیسے وارث ہوا؟ اللہ تو مالک تھا اوریجنلی، ہر موقع پر اوریجنلی، اور ہر وقت جس وقت ان کے پاس چیز تھی تب بھی وہی مالک تھا، اس نے دی تھی، ہم ہوئے وارث۔ اسٹیٹ جب کوئی ایسا آدمی مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، جس کا کوئی وارث نہیں، کوئی دور کا رشتہ دار بھی نہیں، کوئی کلیم کرنے والا نہیں، کوئی جھوٹا کلیم کرے تو وہ کینسل ہو جائے گا، لیکن کوئی سچا کلیمنٹ باقی نہ بچے دور دور تک، پھر وہ اسٹیٹ لے لیتی ہے، وہ جگہ اسٹیٹ کی ہو جاتی ہے، حکومت کی ہو جاتی ہے، خالی نہیں پڑی رہتی۔ یعنی پھر اس کا جب کوئی وارث نہیں ہوتا تو اسٹیٹ حکومت وارث ہوتی ہے جو سب کے اوپر کنٹرول کر رہی تھی۔ حکومت کو تو پہلے بھی اختیار ایسا تھا کہ تمہاری ہے، سڑک بنانی ہے، خالی کر دو، یہاں پر ہاسپٹل بنے گا، ہٹو، تمہارا تھا، ٹیک اوور کر لیں گے، ایکوائر کر لیں گے۔ یہ تو اختیار انہیں پہلے بھی تھا، نہیں کرتے تھے عام حالات میں، لیکن اب وہ حکومت ہی اسٹیٹ وارث ہو گئی، جس کا کوئی وارث نہیں اس کی اسٹیٹ وارث، اب ان کی اسٹیٹ کی ہو گئی وہ۔ یہ اسٹیٹ ساری، یہ ملک سارا اللہ کا، جب ان کا کوئی وارث نہیں بچا، کوئی کلیمنٹ نہیں بچا ان مکانات کا، اس رہنے والی جگہوں کا، تو پھر اس کا مالک جو ہے وہ اس کے وارث وہ ہو گیا جو اسٹیٹ ہے، یہ، اور ساری اسٹیٹ اللہ کی ہے۔ یہ مطلب وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، پھر ہم وارث ہوئے، اس کا مطلب یہ کہ پھر کوئی وارث بچا نہیں دور دور تک، ان کا کوئی کلیم کرنے والا نہیں بچا، کوئی بسنے والا نہیں بچا۔ یہ حالات ان کے آئے، بڑی اکانومیز تھیں، بڑے معیشتیں تھیں اپنے زمانے کی، ایسے بستیاں ایسی تباہ ہوئیں۔ اور تباہی کا مطلب صرف یہ نہیں ڈرایا، یہ تو آخری انجام بتایا۔ ہلاکت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ نام و نشان مٹ جائے گا، عذاب مسلط ہو جائے گا، دوسرے تمہیں سسکاتے رہیں گے، جیسے آل فرعون نے بنی اسرائیل کو عذاب میں مبتلا رکھا صدیوں تک، زمانے تک۔ تو آخری انجام دیتا ہے کہ یہ تک ہو جائے گا کہ کہیں نہیں بچو گے، گھر تک میں کوئی رہنے نہیں آئے گا اور گھر پڑے ہوں گے۔ تو یہ اس کے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر تم اپنے قوانین ویسے کر لو تو باقی رہو گے، اور اپنے قانون زندگی کے وہ بناؤ گے جو فطری قوانین ہیں، جو نیچرل لاز ہیں، جو اس نے دیے ہیں، جو اس نے یاد دلائے ہیں، تو پھر انجام تباہی ہوگا۔ تم کہتے ہو اس سے نقصان پہنچے گا ہمیں، کہ ہم نے اگر صحیح راستے کو مان لیا تو لوگ چمٹ جائیں گے، وہ لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ وقتی طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں پریشانی ہو، لیکن پھر آخر کار ان کی تباہی ہونی ہے، یہ اصول بتایا آگے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا۔ تمہارا رب کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا، اور پھر مطلب یہ ذہن میں رکھیے گا، ہلاک کا مطلب یہی نہیں ہوتا ہے کہ وینش، غائب، نہ مر گئے سب ایک ساتھ۔ ہلاکت جو ذلت کا عذاب، قرآن نے جگہ جگہ اسے عذاب کہا، وہ بھی عذاب ہوتے ہیں، وہ بھی ہلاکت ہوتی ہے۔ کسی بستی کو تمہارا رب کہا، یہ اصول اب دیا گیا ہے۔ اب یہ کسی خاص بستی کی بات نہیں ہو رہی تاریخ کی، کہ کوئی بستی ایسے نہیں کہ تمہارا رب اس سے ہلاک کر دے جب تک ان کے بیچ میں کوئی رسول نہ بھیج دے، رسول نہ بھیج دے۔ رسول لفظ بہت ہے، یہ نہیں کہا جب تک کوئی نبی نہ بھیج دے۔ فرق کیا ہوا؟ نبی کسی کو کہا ہی نہیں گیا ان لوگوں کے علاوہ، قرآن کے اندر کبھی نہیں کہا گیا جن کو اللہ نے انسانوں میں سے چوز کیا، انتخاب کیا اور ان کے پاس اپنی وحی بھیجی، وہ نبی ہوتے تھے۔ کسی فرشتے کو نبی نہیں کہا۔ فرشتوں کے پاس بھی اللہ کا کلام جاتا ہے اور وہ رسول کے پاس لے آتے ہیں۔ فرشتے کو کسی کو نبی نہیں کہا، کسی جنات میں سے کسی کو نبی نہیں کہا، اور باقی انسانوں میں سے تو سوال ہی نہیں کسی کو نبی کہا۔ رسول کہا ہے، رسول جگہ جگہ پہ، فرشتے رسول جو پیغام لے کر آتے ہیں وہ رسول۔
جو پیغام پہنچانے والے ہیں وہ انسانوں میں سے، مشرکین میں سے، غیر مسلموں میں سے رسول، وہ ان کے رسول جو پیغام لے کر جاتے ہیں. جو حضرت یوسف کے پاس قید خانے میں شاہ مصر کا پیغام لے کے گئے، وہ شاہ مصر کا رسول قرآن کہہ رہا ہے. رسول فرشتوں میں بھی، رسول جنوں میں بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ جنوں کے پاس ہم نے جنوں میں سے رسول بھیجے. نبی جو ہے یہ لفظ نہیں استعمال ہوا ہے. رسول آپ بھی ہیں، اور رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے لفظ رسول استعمال کیا، نبی نہیں. حضرت معاذ بن جبل کو جب بھیجا گورنر بنا کے، تو ان سے کچھ سوال جواب ہوئے. ان سے پوچھا کہ کیسے فیصلے کرو گے. انہوں نے بتایا، بڑی خوشی کا اظہار فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کو صحیح راستے پر ہونے کی توفیق دی. تم اللہ کے رسول ہو. یہ رسالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک. اور آپ تشریف لے گئے ایک ماڈل دکھا کر، تو یہ ذمہ داری دے گئے کہ اب جن تک یہ پہنچ جائے وہ دوسروں کو ڈیلیور کر دیں. یہ ذمہ داری دے گئے تو اب سب ان کے رسول بن گئے. یہ اسٹیٹس دیا آپ کو، یہ آنر دیا کہ آپ ان کے رسول. اور آپ اس اسٹیٹر اور آنر کو، اور یہ جو تمغہ دیا گیا ہے، یہ جو بیش دیا گیا ہے، یہ جو سند دی گئی، آپ اسے اتار کر پھینک دیں کہ ہم تو نہیں بنتے. یہ تو بہت بڑا آنر ہے. تو رسول انہوں نے اپنی زبان سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ جب تک اس میں رسول نہ بھیج دے تب تک کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا جاتا. یہ ان کو تمہاری ہلاکت نہیں ہوگی، ان کی ہلاکت ہو جائے گی اگر اس کو نہیں مانیں گے. یتلو علیہم آیاتنا، تم اللہ کی باتیں بتاؤ، تمہاری ہلاکت نہیں ہوگی، ان کی ہوگی اگر نہیں مانا. اگر نہیں مانا تب بھی نہیں. اگر اس کے بعد انہوں نے زیادتیاں کی، نہ مانے، اپنے اوپر زیادتیاں کر لے لیکن تمہارے اوپر بھی کی، تو پھر ہلاکت ان کی ہوگی، تمہاری نہیں ہوگی. اصول بتایا ہے قرآن نے. میں آگے یہ آگے آ رہا ہے، آیت پوری نہیں ہوئی، آگے آیت چل رہی ہے. اور یہ لوگ اگر رسالت کا فریضہ انجام دیتے تو جن لوگوں میں بھیجے گئے، جس قوم میں بھیجے گئے ہیں، وہ اگر نہیں مانے تو اللہ کیا حساب ہوگا. لیکن اس کے بعد زیادتیاں بھی شروع کر دے تو پھر وہ قوم ہلاک ہوگی. اور ورنہ ہلاکت تمہاری ہے. اگر تمہیں معلوم تھا، تمہیں بنایا گیا کہ رسول کے ان کو پہنچا دو، اور تم نہیں پہنچا رہے، تو ہلاکت تمہاری ہے. یہ اصول بتایا گیا. میں آگے لا رہا ہوں. ان لوگوں نے ان کو نہیں پہنچایا جن کے بیچ میں لائے گئے، تو پھر ہلاکت ان کے لیے. آگے یہ آیت پوری ہوئی، وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. اور اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے ایک گروپ کو، کسی بستی کو، جب تک وہاں کے لوگ ظالم نہ ہو جائیں. ظالم مار دھاڑ کرنے والے کو نہیں کہتے عربی میں. جو چیز جہاں ہونا چاہیے وہاں سے ہٹا دی جائے، اس کا مقام بدل دیا جائے، اسے ظلم کہتے ہیں. کوئی لڑکا، کوئی اسٹوڈنٹ ٹیچر کی کرسی پر، استاد کی، پروفیسر، لیکچرر کی کرسی پہ جا کر بیٹھ جائے، یہ ظلم ہو گیا. اپنے مقام سے اونچا بننے کی کوشش کی، وہ اس کا مقام نہیں تھا، وہ چیئر اس کی نہیں تھی، یہ ظلم ہو گیا. کوئی ٹیچر سال بھر وقت برباد کرتا رہے بچوں کے کیریئر کے خلاف، یہ ظلم ہو گیا. اس کا جو مقام تھا وہ اس سے ہٹ گیا، وہ ظلم ہو گیا. ظلم مار دھاڑ کوئی خالی نہیں کہتے، وہ بھی ظلم ہوتا ہے. جو جہاں پر ہونا چاہیے اس سے ڈسپلیس کر دیا جائے، اسے ظلم کہتے ہیں. نبی کو خدا کا درجہ دے دیا جائے، ظلم ہو جائے گا. نبی کو نبوت کے مقام سے اتار کر عام انسانوں کے مقام پہ رکھ دیا جائے، ہر معاملے میں ظلم ہو جائے گا. جس کا جو مقام ہے وہاں رکھیں. اسے عدل کہتے ہیں، اور اسلام عدل ہے، جسٹس. اور جب یہ عدل ہٹے گا تو ظلم ہو جائے گا. وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. ہمارا عذاب تب آتا ہے، ہلاکت تب ہوتی ہے جب ظالم ہو جاتے ہیں، اس کے بغیر نہیں ہوتی. ہم نہیں کرتے. یہ اگر تم نے صحیح بات یہ ڈر کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ لوگ نوچ کھائیں گے، اس سے ڈر کر صحیح بات نہیں کہی تو تم ظالم. اور انہوں نے سمجھنے کے بعد اگر جن قوموں کے اندر ان کو رسالت کا فریضہ انجام دینے کے لیے بھیجا گیا تھا، اگر انہوں نے یہ ادا نہیں کیا تو یہ ظالم، پھر تو وہ لوگ ظالم ہو جائیں گے. اگر انہوں نے نہیں مانا، اور انہوں نے نہیں مانا تو اللہ کیا حساب دیں گے. لیکن اس پر زیادتیاں بھی شروع کر دی تو پھر وہ ہلاک کیے جائیں گے.
کہ یہ اللہ نے ضابطہ بنا دیا پھر ڈرتے ہو، یہ قانون بنا دیا اس کے بعد ڈرتے ہو. وہاں پاکستان بن گیا اسلام کے نام پہ. تو میں نے انڈیا کے بارے میں کہا نا، ہندوستان کے بارے میں بھی پاکستان بن گیا اسلام کے نام پر. پہلے دن سے آج تک وہاں اسلام کا کوئی نام نہیں. لوگ اپنے اپنے کچھ پارٹیاں ہیں، نام لیتی رہتی ہیں، کہتی رہتی ہیں کچھ، لیکن وہاں کی اکثریت سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں. اگر یہ تمام فرقے اور تمام جہالتیں وہ سب موجود ہیں یہاں پر، اس کے باوجود اگر آپ مقابلہ یا کمپیریزن کریں تو یہاں کے لوگ ان سے کہیں زیادہ کچھ آپ کو بعض چیزوں میں بہتر یا زیادہ قریب نظر آئیں گے صحیح راستے کے ان کے مقابلے میں جو وہاں پر ہے. یہاں تو بات خالی اتنی ہے کہ تمہارے خلاف کوئی کانفرنس کر لیں گے، تمہارے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے، کوئی فتویٰ دے دیں گے. وہاں تو جان کا خطرہ ہوتا ہے. وہ غامدی صاحب کو نکل کر پناہ لینی پڑی ملیشیا میں کہ جان سے نہیں مارنے. جس کے پاس بہت بڑا جتھا ہو، بہت بڑا گروپ عوام کے اندر ہے، اگر ایسا نہیں ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اب یہ تو یہاں جان سے مار دیے جائیں گے، اس لیے کہ لوگوں کی کہ تصورات کے خلاف کوئی بات کہہ دی. وہ ابھی بڑا جلسہ ابھی ہوا تھا نا، اس تو ہم جانے دیں صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا، لیکن وہ بھیڑ ہٹنے کا نام نہیں لے رہی. اور وہ چاروں طرف سے حکومت کو انہوں نے بہت سے شہروں کے اندر یرغمال ان کو کیپٹو بنا لیا حکومت کو، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے جو بات کہی تھی لا منسٹر نے غلط شاید کہی ہو، مجھے میں اس میں نہیں جا رہا، لیکن بات یہ کہ وہاں تو زور زبردستی کا سارا قانون چل رہا ہے پبلک کا. مسجدوں کے اندر لوگوں کو مارا جا رہا ہے خونی خون، اور یہ روز کی باتیں ہیں. اسکولوں میں بچوں کو مارا جا رہا ہے خونی خون چاروں طرف. ہلاکت ہوئی نہیں ہوئی، اور باقی دنیا سب خلاف ہو گئی. ہلاکت کی طرف بڑھ رہے نہیں بڑھ رہے. اگر اس نام پہ بنے بھی تھے، وہ فیصلہ غلط تھا، پارٹیشن کا بن گیا تھا نا، اسلام کے نام پر کیا تھا. ایک ماڈل بنا دیتے دنیا کے لیے، اسلام یہ ہوتا ہے. نہیں ہوا، وہ ماڈل نہیں بنا. اس ماڈل کو تو جانے تو بہت تھوڑے سے غیر مسلم وہاں پر مٹھی پر بالکل وہاں پر ہی کوئی جسے یہ کہا جائے کہ 2-3% وہ آج تک وہی کے وہی ہیں. وہاں تو کوئی رسک، کوئی خطرہ، کوئی مخالفت نہیں ہوتی. ان سے جا کے محبت سے بات کرتے کہ بھائی سمجھتے کیوں نہیں یہی ٹھیک ہے. کبھی کسی بڑے سے بڑے عالم نے وہاں کے کبھی نہیں سوچا کہ ان کا بھی کوئی حق تھا ہمارے اوپر. تو یہ ہے کہ نہیں، اسلامی حکومت کے اندر یہ ذمہ بن کر رہیں گے، ٹیکس دیں گے. وہ تو چلو لگایا نہیں گیا ٹیکس، لیکن کانسیپٹ تو یہ ہے کہ یہ کوئی تصور نہیں کہ ان کو سمجھائیں گے جا کر اور بتائیں گے محبت سے. پورے پاکستان میں اس کیڈٹ ہوتے بگڑے، کہاں ڈھونڈتے پھریں 2% لوگوں کو، تب بھی مشکل ہوتی. وہ تو ایک ہی جگہ سندھ میں سارے ایک جگہ کنسنٹریٹ کیے ہوئے. اللہ نے یہاں ہے، تھوڑے سے لوگ ادھر لگ جاتے تو وہ 2-4 سال کے اندر سارے. اور بات محبت سے کرتے، زور زبردستی سے نہیں. زور زبردستی سے آدمی سامنے سے بدل جائے، 3 نسلوں کے بعد پھر ان کی نسلیں بدل جائیں گی. وہ دے کر جائیں گی اپنے نسلوں کو کہ تم کیا تھے اور انہوں نے زبردستی کیا کرا دیا. تو وہ اللہ نے کہا ہلاکت کے قانون بتا دیے کہ یہ ہے ہلاکت کے قانون. بس ہلاک ہو جاتی ہیں قومیں اگر انہوں نے ظلم کیا. ظلم ابھی ظالم وہ ہیں، تباہی کس پر آ رہی ہے یہاں پر یا آگے آ رہی؟ ان پر آ رہی جو مسلمان گئے، اس لیے کہ ظالم یہ ہو گئی اپنے مقام سے ہٹ گئے. ان کا اسٹیٹس تھا رسول ہونے کا، ہٹ گئے اس سے تو ظالم ہو گئے. اور وہ ظالم نہیں ہے، ابھی پچھلے درس میں بتا چکا ہوں. ان کو قرآن کی اصطلاح میں غافل کہتے ہیں. جن پر دعوت کی حجت پوری نہیں، وہ ظالم نہیں کہلاتے، وہ غافل کہلاتے ہیں. جب دعوت کی حجت ان پہ پوری ہو جائے گی، ظالم ہو جائے، تب وہ اس میں ان کا شمار، اور اس کے بعد پھر مخالفت کریں گے اور پھر نہیں کرنے دیں گے، تب ظالم کہلائیں گے. اس سے پہلے تو ظالم بھی نہیں کہلائیں گے. اور تم نے یہ فریضہ انجام نہیں دیا کہ انہیں بتاتے رہے کہ دین یہ کہہ رہا ہے اور یہ نہیں کہہ رہا. ان کو جو دین کے علم بردار بنے ہوئے ہیں اور اپنے فیصلے اللہ کے کلام سے نہیں کراتے، اس کو فائنل اتھارٹی نہیں مانتے، آپ انہیں نہیں بتاتے رہے تو آپ ظالم ہوں گے. اور آپ کے اوپر انہوں نے زیادتی کی تو پھر یہ ظالم قرار پائیں گے، ان کی ہلاکت ہوگی آگے. زیادہ دور نہیں آ رہی ہلاکت. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها. اس چکر میں، اس پریشانی میں مت رہنا. تمہیں جو کچھ دیا گیا وہ اس دنیا کی
کی متاع ہے اور اس کی زینت ہے، دنیا کا سامان ہے. یہاں کی چیزوں کی وجہ سے کہ اس سے گھبرا رہے ہو نا کہ ان کی مخالفتوں کی وجہ سے تمہارے یہاں کیا نقصان ہوں گے، دنیا کے نقصان ہو جائیں گے، اس سے گھبرا رہے ہو. تو تمہیں یہاں جو کچھ بھی دیا گیا یہ زینت تو ہے، اور زینت سے روکا بھی نہیں گیا. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کون ہے جو اس زینت سے روک رہا ہے؟ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے. اس سے روک کون رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے پھٹے کپڑے پہن کے بیٹھو؟ یہاں تو دین کا اور تقوی کا معیار اسے بنا دیا نا کہ کپڑوں پہ پابند لگے ہو اور کسی سے بات نہیں کرتا ہو، ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہر وقت جسے تسبیح آپ کہتے ہیں وہ گھماتا رہتا ہو، بس بہت کم بولتا ہو، وہ بڑا متقی انسان ہے. یہ دنیا کنٹرول کرنے کے لیے دی گئی تھی. قرآن نے کہا ان پر کنٹرول کرتے، ان کے حاکم بنتے، ان آگے جا کے عمل کی دنیا کے اندر آتے. یہ وہاں کونے میں بیٹھنے کو کب کہا تھا؟ اور اللہ کی زینت کو کہا کہ یہ تو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے. اسے کون منع کر رہا ہے؟ کس نے منع کیا ہے؟ کون سا نظام تم نے صوفیوں کا چلایا یا راہی؟ یہ تو ان کے رابیوں ان کے جو عیسائی راہبوں والا ہو گیا، ہندو سنیاسیوں والا ہو گیا. یہ تو کون حرام کر رہا ہے؟ بڑے سخت الفاظ ہیں، کون کر رہا ہے حرام؟ یہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت نکالی، ایڈورنمنٹس، اچھی چیزیں زمین سے نکالی، انہیں حرام کون کر رہا ہے؟ لیکن یہ دنیا تک ہے. بس یہ زینت جو زمین سے نکالی اس دنیا کے لیے ہے، اچھی چیز ہے، استعمال کر سکتے ہو، لیکن ایسے استعمال مت کرنا کہ اس پر آخرت کو قربان کر دو. وما عند اللہ خیر وابقا، یہ ختم ہو جائے گی، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، وہ اس سے بہتر ہے. تو یہ اصول ہے، بس اسے استعمال کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کی نعمتیں ہیں، اس سے مت ڈرو چھن جائیں گی. اگر تم نے حق بات کہی تو یہ چھن جائیں گی، یہ چھن جائیں گی. تو یہ تو ایک دن چھننے جا رہی تھیں. جس دن تم نہیں رہو گے اس دن ختم ہو گئی. اور ایسا کوئی ہے ہی نہیں جو یہاں پر ہمیشہ رہے. ختم تو اسی دن ہو جاتی ہیں جب ذرا عمر تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے، تب اپنی آنکھوں کے سامنے ختم ہو جاتی ہیں. سب ہے موجود، زندگی کو انجوائے کرنے کے قابل نہیں بچے. گھر میں بڑے آرام دہ بستر ہیں، پہلے نہیں تھے، اب ہو گئے. جب نہیں تھے، جب بڑی محنتیں کرنی پڑی، اب جب محنت کی تو اس عمر کے اندر آ گئے، اب بڑے بڑے مالدار ہو گئے. اب اس عمر میں آ گئے کہ وہ آرام کے گدوں بیٹھے ہیں، کبھی ادھر کروٹ کبھی ہر کروٹ پہ تکلیف ہے. جسم کا کوئی حصہ ایسا ہے ہی نہیں جہاں پین نہیں ہے، گدوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. پہلے یار چٹائی پہ بھی نیند آ جاتی تھی، گدوں پہ بھی نہیں آ رہی. چھن تو گئی نعمت، اب تم کہہ رہے ہو ہے سب، اس قابل ہی نہیں بچے. اچھے سے اچھا کہیں اگر کم ملتا تھا، لیکن اگر اچھی غذائیں کہیں دعوتوں میں اس میں کبھی کبھی خود بھی پکا لیتے تھے، بڑا انجوائے کرتے تھے، سب مل کر کھاتے تھے. اب تم نے بہت کما لیا، ایک سے ایک اچھا تم کھانے جو ہے وہ لے کر آ جاؤ. تو ڈاکٹر نے منع کر دیا، یہ بھی نہیں کھاؤ گے، فیٹس بھی نہیں کھاؤ گے، یہ چکنائی بالکل بند. سارا ٹیسٹ ختم. نمک بھی ہلکا نہیں، ختم کر دو تو زیادہ اچھا ہے، ابال کر کھا لینا. شوگر روک دینا بالکل، اب ختم. یہ تو دنیا کو کوئی ٹیسٹ ہی نہیں بچا. تم کا انجوائے تمہارے پاس ہے، سب لا سکتے ہو، لیکن تمہارے لیے بند ہو گیا تو چھن تو گئی، تمہارے جیتے جی چھن گئی. تو عمر کے جب اس حصے میں انسان داخل ہوتا ہے جب اپنی جو اس نے کمایا تھا اس کو انجوائے کرے، اس وقت اس کی وہ صلاحیتیں سب کے ساتھ ہوتا ہے. وہ صلاحیتیں نہیں چھوڑی جاتی کہ اب انجوائے کرو. تو یہاں تو اصل تمہیں ملے گا ہی نہیں، یہاں کی زینت وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور پھر یہاں پہ ختم ہو جاؤ گے، تمہاری نظروں کے سامنے چھن جاتا ہے. ہوتا ہے موجود، تمہارا نہیں ہوتا. یہ تو تب ہے جب اختیار تمہیں ہو، لیکن اپنے اختیار سے کھا نہیں سکتے، اپنے ہی اختیار سے لیٹے ہوئے ہیں، آرام نہیں لے سکتے، اور اختیار چھن بھی جاتے ہیں جیتے جی. اب جب پاورز نہیں رہتی نا، قوتیں نہیں رہتی، تو اب کہا کہ بچوں کے نام کر دیا سب. تھوڑے دن تو عزت کرتے ہیں، پھر کوئی خاطر میں نہیں لاتا، سب تو اپنے پاس آ چکا. جب بڑی سیفٹی کی نام نہیں کیا. پھر بھی بڑے بڑے عبرت کے ہم نے منظر دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ہم نے اس شہر میں بھی دیکھے. ایک ایسا شخص جس کے نام کے اس وقت بھی ان کی زندگی میں لگ گئے تھے،
ہاسپٹلس کے اندر بڑے بڑے ان کے نام کے وارڈز بنے ہوئے ہیں جو انہوں نے بنوائے. جو کروڑ پتی اپنی سمجھا جاتا تھا وہ 2,000 روپے مانگنے ہمارے گھر آیا تھا. بھئی آپ تو بہت، ہمارے گھر سے مطلب میں نہیں، میرے بڑوں کے پاس میں تو بہت ہل گیا اور نہیں ملے. اس لیے نہیں دیے گئے کہ اسے واپس نہیں ملیں گے. اور دنیا کروڑپتی سمجھتی تھی. رکشہ میں بیٹھ کر آئے، بڑی مشکل سے اتر کر چلاتے ہوئے ہلکے ہلکے لے کے آئے. کیوں چاہیے 2,000 روپے کا؟ دلی علاج کرانے جانا چاہتا ہوں. 2,000 روپے کہ میرے پاس کچھ نہیں، وہ سب بیوی نے انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے. میں تو ایسی ہوں خالی بالکل. اور اس وقت بھی ان کے نام کے جگہ جگہ کئی ہالوں کے اندر ان کے نام کے کمرے بنے ہوئے ہیں، ایک ہی جگہ نہیں. تو یہ عبرت جو ہے، یہ عبرت کے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. جیتے جی اپنے سامنے، اپنی نظروں کے سامنے فقیر ہو گئے اور دوسروں کے پاس ہو گیا، اور جن کو بنایا تھا وہ کچھ نوالا دینے کو تیار نہیں. یہ بھی ہوتا ہے. وما عند اللہ خیر وابقا. وہ نہیں بھی ہو تب بھی یہاں پر تم اس قابل نہیں رہ جاتے کہ اس زندگی کو انجوائے کر سکو. تو یہ تو زینت، اس دنیا کی زینت کو منع نہیں کیا ہے، لیکن اس کو پریفرنس مت دینا اس پر جو تمہیں ملنے والی آگے جا کے. اس پر اس کو ترجیح مت دینا. جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے، وہ باقی رہنے والی ابقا، وہ اس میں زوال نہیں آئے گا، وہ ختم نہیں ہوگی. افلا تعقلون. عقل سے نہیں سوچتے. عقل کی بات تو یہ ہے کہ تمہیں دکھا دیے، منظر دکھا دیے اور ساری چیزیں بتا دی. افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ. اب ہم نے ایک وعدہ کیا کہ تمہیں ملے گا، اور اگر تم ہماری مرضی ہے اس کے مطابق چلو گے، اس قانون کو مانو گے، اس سے نہیں ڈرو گے کہ کون تمہارے ساتھ، کہ تمہیں کیا نقصان پہنچا دے گا، کچھ تم سے چھین لے گا. ایک وعدہ ہم نے کیا ہے ان سے. افمن وعدناہ وعدا حسنا، کیا جن سے ہم نے ایک اچھا وعدہ کیا ہے، فہو لاقیہ، اور وہ وعدہ پورا ہوگا، ملے گا جن چیزوں کا وعدہ کیا ہے. ومن اوفی بعہدہ من اللہ. اللہ سے بڑھ کر کون وعدہ وفا کرنے والا؟ کہا کہ وہ ہمارا وعدہ، اور وہ وعدہ پورا ہوگا. ایسا وعدہ تو جس سے کیا گیا ہو، کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ کمم متعناہ متاع الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی کا تو کچھ اس کا خیال رکھا، دنیا کی کچھ چیزوں کا وہ تھوڑے دن رہا، اور اس کے بعد پھر بات کو پھر ہمیشہ نقصان ہی نقصان ہمیشہ کے لیے. ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین. اور قیامت کے دن وہ جکڑ کر زنجیروں کے اندر وہ پکڑ کر لائے گئے کہ یہ مجرم تھے. وہ تھوڑے دن مل گیا کچھ، ہمارے قانون نے دیا، وہ ڈھیل دی جاتی ہے. ہمارے قانون نے ڈھیل دی کہ اچھا کر لو جو تمہارا دل چاہے. یہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر تمہیں یہاں پہ کچھ تکلیفوں کا بھی اندیشہ ہو، کہا نہیں، بات کی کامیابی بھی تمہاری ہی ہوگی یہاں، ورنہ بات کی ذلت ہے تمہارے لیے، جو باقی رہنے والی ذلت ہماری. اس لیے کہ وہ، اور تم اگر یہاں کچھ تکلیفیں بھی پہنچ جائیں، کچھ رزق بھی ہو، تو یہ وعدہ ہمارا ہے کہ تمہیں ملے گا، اور ہمارا وعدہ وفا ہوتا ہے، وہ تمہیں ملنے جا رہا ہے. ہم آیت نمبر 61 تک پہنچے سورہ القصص کی. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر 62 آیت نمبر 62 سے پھر دوبارہ چلیں گے. سبحان ربک رب العزت